علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل فغوى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی
رب رحمان کے لیے خاص ہیں، جو پوری کائنات کا خالق مالک حاجت روا اور مشکل کشا ہے، بے شمار لاتعداد ان گنت حد و حساب، درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ہوں، جس ہستی کامل نے ہم سب مسلمانوں کو کفر و شرک کی تاریخوں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ کریم نے مومنین کو خصوصاً خطاب فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ کریم نے مومنوں کو خطاب کر کے اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایک چیز کا حکم دیا ہے اور ایک چیز سے ہمیں منع کیا ہے۔ جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ اللہ کریم نے مومنین کو یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایماندارو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اسلام کے اندر مکمل طور پر اس کے اندر داخل ہو جانا ہے، اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے اندر تمہاری نجات ہے، اس کے اندر تمہاری اخروی زندگی ہے، اس کے اندر ہی تمہاری کامیابی ہے، اور اس کے اندر ہی تمہاری فلاح ہے، اور اس کے اندر ہی رب کی رضا ہے۔ کیونکہ جب اسلام کے اندر جو انسان داخل ہو جاتا ہے میرے بھائیوں کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ کریم نے ہم کو سب مومنین کو متنبہ فرمایا، ہم کو خبردار کیا، اے مومنوں کی جماعت، اے میرے فرما برداروں، اے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا نہیں بلکہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک اصلی دشمن ہے، اس سے بچنا ہے، اس کا نام شیطان ہے۔ ہم سب اس کا نام جانتے ہیں میرے بھائیوں، اس سے بچاؤ انتہائی ضروری ہے۔ اس سے بچاؤ کیسے ہو سکے گا؟ آئیے ہم اس خطبہ مبارک میں ہم بیان کریں گے میرے بھائیوں۔ ہم سب نے آج سے یہ عزم کرنا ہے، ہم نے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ اسلام کے جو بھی احکامات ہیں وہ ہم سب کو اچھے لگے یا نہ لگے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، میرے بھائیوں اس پر عمل کرنا انسان پر خصوصاً مومنین پر جو ہے اللہ کریم نے فرض قرار دے دیا ہے۔ کیونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر تم شیطان کے راستوں کی پیروی کرو گے تو شیطان تم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ وہ تمہارا واضح دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم اس کے راستے پہ چل پڑے، اسلام کے راستے سے گمراہ ہو گئے، اسلام کا راستہ تم کھو بیٹھے تو میرے بھائی شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر کامیابی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، ایک لائن لگائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو لائن جا رہی ہے، جو میں نے خط کھینچا ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خط جو ہے دائیں طرف کھینچے اور دو جو لائنیں ہیں بائیں طرف کھینچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو بائیں دائیں جو میں نے خط لگائے ہیں، جو لائنیں لگائی ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ انعام کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، جو بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے، جو بھی صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے، میرے بھائیوں، کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے، کامرانی اس کا جو ہے مقدر بن جاتی ہے، اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ انسان، ہر مسلمان، ہر نمازی اپنے نماز میں یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں وہ راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، میرے صحابی کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کائنات میں ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر بار میں، ہم کاروبار میں جب پریشان ہوتے ہیں، ہم آ کر مسجد میں آ کر یا جہاں کہیں بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہماری دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک پریشانی مجھے کھائی جا رہی ہے، ایک پریشانی نے مجھے لاحق ہو گئی ہے۔ میرے صحابی کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کا دن ہوگا، میں تو آپ کا غلام ہوں، ہم تو آپ کے غلام ہوں گے، اللہ کریم آپ کو بہت اونچا مقام دے گا، اللہ کریم آپ کو بلند مقام پر فائز کرے گا، لیکن ہم غلام آپ کی اطاعت کیسے کر سکیں گے؟ اللہ کریم نے قرآن نازل فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم ان کو جو ہے انعام یافتہ لوگوں میں داخل کر دے گا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین انعم اللہ، اللہ نے ان پر انعام کر دیا ہے، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے اندر ہم یہ الفاظ کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کر دے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے، اے اللہ ہمیں کہیں گمراہوں میں سے نہ کر دینا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ ہے انعام یافتہ لوگ، وہ نبی، وہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، سچے لوگ ہیں اور جو ہے نیک لوگ ہیں۔
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان کا جو ساتھ ہے کتنا ہی پیارا ساتھ ہوگا، کتنا ہی پیارا جو اچھا جو ساتھ ہوگا، جن کو ان کا ساتھ مل گیا، جن کو نبیوں کا ساتھ مل گیا۔ اور یہ اسی وقت میرے بھائیوں ممکن ہو سکتا ہے جب ہم شیطان کے چالوں سے بچیں گے، شیطان کے راستوں سے بچیں گے، شیطان کے اس ہر راستے سے بچیں گے جس سے اللہ کریم نے روکا ہے۔ میرے بھائیوں اس سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کریم نے کچھ وظائف، کچھ دعائیں بتائی ہیں جس سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک گندم کا غلہ تھا، اس پر مجھے رکھوالی کے لیے، اس کے پہراداری کے لیے مجھے مأمور کیا۔ میں اس کی پہرا دے رہا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک چور آتا ہے، اس گلے کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا تو چور ہے۔ اس طرح ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تیسری بار آتا ہے، میں وہ بہانے کرتا ہے میں بڑا غریب ہوں، میں کمزور ہوں، میں بھوکا پیاسا ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ میں ایک دفعہ چھوڑتا ہوں، دو دفعہ چھوڑتا ہوں، لیکن وہ باز نہیں آتا۔ تیسری بار وہ کہتا ہے کہ میں تجھے ایک ایسا وظیفہ نہ بتلاؤں، اگر تو پڑھ لے چور تیری مال تو نہیں چرا سکے گا، چور تیری کسی چیز کو چرا نہیں سکے گا۔ کہنے لگا اگر تو آیت الکرسی پڑھ لے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مکمل پڑھ لے گا، اگر تو اس کو پڑھ کر سو جائے گا اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا وہ شیطان ابلیس، تھا وہ جھوٹا، لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائیو آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، اس کو یاد کیجئے، اس سے اللہ جو ہے حفاظت کرتا ہے، جنوں سے شیطانوں سے حفاظت کرتا ہے۔ جو بھی آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہے اپنے مال پر پڑھتا ہے، اپنے گھر میں پڑھتا ہے، میرے بھائیو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرضی نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اگر اس کی موت آ جائے گی اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت واحد ہے، یعنی اگر یہ بندہ فوت ہو جائے گا اللہ کریم کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اتنے عظمت والی اور رفعت والی جو ہے آیت مبارکہ ہے، یہ تیسرے پارے کے شروع میں سٹارٹ ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو والحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کتنی پیاری دعا ہے میرے بھائی، اس کو یاد کیجیے۔ ہم سب جو ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ پھر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اللہ کریم نے یہودیوں کو ہفتے کا دن ایک دیا تھا کہ تمہیں ہفتے والے دن جو ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہودی لوگوں نے کیا کیا؟ یہود لوگوں نے یہ کیا اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ نے کہا کہ ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے یہ کام اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی، اللہ کے الٹ کیا، حکم کے الٹ کیا۔ اللہ کریم نے ان پر غضب یہ نازل کیا، اللہ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، ان کی شکلوں پر مسخ کر دیا، انسان سے اللہ کریم نے ان کو بندر بنا دیا۔ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس شیطان کے راستے سے ہمیں بچا جس شیطان پر یہ منہ چل گئے اور تیرا ان پر غضب نازل ہوا۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں یہود کے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے سے بچا، ولا الضالین، اے اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچا۔ میرے بھائیوں، انسان کی گمراہ ہونے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ انسان حدیث پاک میں آتا ہے موت کے وقت جنت کے اتنے قریب ہوتا ہے، اس نے ساری زندگی اتنے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں، انسان جو ہے ایک بارش اس کے قریب ہوتا ہے، لیکن آخری وقت اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کفریہ کلمہ کہہ بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اللہ سے دعا کیجئے اللہ کریم ہم کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اس پر مکمل رکھے، اور آخری وقت ہم کو خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان ایک برش قریب ہوتا ہے جنت کے، ایک اتنا قریب ہوتا ہے ایک برش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ اس کی زبان سے ایک ایسا کفریہ، ایسا وہ جملہ نکلتا ہے جو اللہ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے، اللہ کریم اس کا جو فیصلہ ہے وہ چینج کر کے اس کو جہنم میں داخل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، کمی اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف تعلق باللہ مضبوط رکھیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب آذان ہوتی ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے، شیطان جو ہے یہ دوڑ جاتا ہے، شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے، یہاں تک دوڑتا ہے جہاں تک مؤذن کی اذان جاتی ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے، اذان کے بعد پھر آ جاتا ہے، جب مؤذن تکبیر کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، پھر دوڑ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر نمازی کی نماز کو خراب کرتا ہے، اس کو کہتا ہے فلاں بات کو یاد کر، فلاں بات ایسی تھی، اس کو کاروبار یاد دلائے گا، اس کی نماز کو خلل کرے گا۔ میرے بھائیو، سیدنا عثمان بن آج ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پریشانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھتا ہوں میری نماز کے اندر ایسے اتنے خیالات آتے ہیں، میری ساری نماز جو ہے وہ ساری خلط مت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا، کیا بتلایا؟ فرمایا اے میرے صحابی، جب تو نماز پڑھ رہا ہو، جب خیالات اتنے زیادہ آ رہے ہوں، تیری نماز خلط مت ہو رہی ہو، تو ایک وظیفہ کے ایک کام کیا کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف اس کو دھکار دے۔ یہ ایک حزب نامی شیطان ہے جو انسان کے دل کے اندر برے خیالات ڈالتا ہے، اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اس کا نام حزب ہے۔ جب تم اس کو محسوس کرے، یہ عمل کر، اللہ تجھ سے اس کو دور کر دے گا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے یہ عمل کیا، میری نماز اس وقت ٹھیک ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، شیطان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کریم نے اس کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، تم سب کے سب جو ہے میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو شیطان ابلیس اللہ کے سامنے اکڑ گیا، اس نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے شیطان، تم سجدہ کیوں نہیں کرتا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا ہے؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرت، اے شیطان ابلیس، جبکہ میں تیرا مالک ہوں، میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ میرے آدم کے سامنے جھکو، اس کو سجدہ کرو، کہنے لگا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں تو اس کو کبھی سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا قال فاہبط منہا، یہاں سے نکل جا، یہاں سے دور ہو جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ
کہ تو یہاں اس مقام پر رہ کر، فرشتوں والے مقام پر رہ کر میرے سامنے تو اکڑ گیا ہے، میرے سامنے تو تکبر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انک من الصاغرین، قیامت تک کے لیے تو ذلیل کیا ہوا ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب یہ کہنے لگا اے اللہ اس دن کے لیے مجھے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا قال انک من المنذرین، میں اس وقت میں ان کو گمراہ کروں گا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، ابھی میں نے صراط مستقیم پر گفتگو کی ہے، مفصل گفتگو کی ہے۔ کہنے لگا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، میں ان کے دائیں ان کے بائیں حملہ کروں گا۔ کہنے لگا من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمالہم، اور ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی حملہ آور ہوگا، اور اپنے جال میں پھنساؤں گا، خواہشات نفسانی دلاؤں گا۔ یہ کام کر لو پھر کیا ہے، رشوت کھا لو پھر کیا ہے، سود کھا لو پھر کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لو پھر کیا ہے، توبہ بعد میں کر لینا۔ میرے بھائیو اس طرح کی شیطان جو ہے ہم سب کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جو ہے آرزو دلاتا ہے۔ اللہ کریم نے ہم سب کو یہ باخبر کیا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے میرے مومن بندو، اس سے باخبر رہنا ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے، اس کی چالوں میں نہیں آنا، اس کے راستوں پر نہیں چلنا۔ یہود چلے، اللہ نے ان کو غضب کا شکار کیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی شیطان کے راستوں پر چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، میرے بھائیوں وہ انسان اللہ کے راستے سے گمراہ ہوتا ہے۔ شیطان اللہ سے قسمیں اٹھا رہا ہے، ایک دوسرے مقام پر کہتا ہے قال فبعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا قال اخرج منها مذموما مدحورا، تو اس مقام سے نکل جا، تو نے میری عبادت کی تھی، تو جن تھا، میں نے تجھ کو یہ مقام دیا، تجھ کو فرشتوں میں تجھ کو داخل کر دیا، فرشتوں کا ساتھ دیا۔ میرے بھائیوں، آج کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ شیطان جو تھا یہ فرشتہ تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 50 پڑھیں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ میرے بھائیوں، رب کی نافرمانی شیطان کو کتنی دور لے گئی، کہاں وہ فرشتوں کے مقام کے اندر داخل تھا، فرشتوں کا ساتھ تھا، اور کہاں اللہ نے آج تک اس کو لعنتی ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جہاں سے نکل جا، تو جو ہے تو لعنتی ہے قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی تیری پیروی کرے گا، جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، جو بھی تیری اتباع کرے گا، میں تیرے ساتھ اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شیاطین جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، اپنے گھروں کے دروازوں کو، جو فالتو دروازے ہیں ان سب کو بند کر دو، اور جو چراغ ہیں ان کو بھی گل کر دو، اور اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روک لو۔ جب مغرب کا ٹائم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ان کو راستے میں نہ جانے دو، ان کو باہر نہ جانے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت شیطان جو ہے، شیطانوں کے نکلنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، جب بالکل تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے اس وقت اپنے بچوں کو نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی چیزوں کو ڈھانپ دو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، بسم اللہ پڑھ کے اس کو ڈھانپ دو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا جائے، شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے
میرے بھائیوں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں. جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں دایاں پاؤں پہلے رکھیں اور داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اونچی آواز سے السلام علیکم کہیں. یہ مسنون طریقہ ہے. اگر آپ ایسے داخل ہوں گے، اس بات میں آتا ہے جب انسان بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، شیطان اپنے بڑا شیطان اپنے چھوٹے شیطانوں سے کہتا ہے، اپنے چیلوں سے کہتا ہے اب نہ یہاں رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی جگہ ہے. اور جب اپنے کھانے پر بسم اللہ پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. اور جو بسم اللہ کے بغیر داخل ہوتا ہے شیطان کہتا ہے آپ تو یہاں رہنے کا بھی یہاں پہ ٹھکانہ ملے گا اور یہاں کھانا بھی ملے گا. تو میرے بھائیوں پھر کیا ہوتا ہے جب شیطان داخل ہو جاتا ہے اس کا یہ جو نقصان ہوتا ہے وہ خرابی پیدا کرتا ہے، وہ بچوں پر حملہ آور ہوتا ہے. پھر میرے بھائیوں لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں، میاں بیوی بات بات پہ تو تکرار کرتے ہیں، آپس میں لڑ پڑتے ہیں. یہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے. شیطان کا کام ہی یہ ہے دو بھائیوں کو لڑانا، میاں بیوی کو آپس میں لڑانا. میرے بھائیوں اس کا یہ نقصان ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ آپ نے کام کرنے ہیں، یہ ہم سب پر لازم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو آیت الکرسی پڑھتے اور آخری 3 قل پڑھتے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر بار پر بیٹھ جاتے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس جو ہے ایک 3 دفعہ پڑھ کر اپنے آپ پر دھام کرتے. تو میرے بھائیوں اس کے پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے سب سے شیطان کا بچاؤ ہو جاتا ہے. یہ میرے بھائیوں چند ایک گزارشات تھی، یہ چند ایک وظائف تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر ہم ان سب کو پڑھتے رہیں گے تو میرے بھائیوں شیطان سے بچے رہیں گے. اگر ہم بسم اللہ کے بغیر پڑھیں گے، بسم اللہ کے بغیر کھائیں پیئیں گے تو میرے بھائی شیطان ایٹومیٹکلی انوالو ہو جائے گا. پھر میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب واش روم کے اندر جاؤ تو یہ دعا پڑھو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کے اندر میں نے سرچ کی ہے کہ جو انسان دعا نہیں پڑھتا میرے بھائی ترجمہ بھی دیکھ یاد کر لے کہ اللہ میں پلیز جنوں اور جنوں سے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں. میرے بھائیوں آج کے سب کے مطابق جو یہ دعا نہیں پڑھتا اس کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، کیونکہ جب شیاطین جنات وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پر جہاں پر انسان بیت الخلاء واش روم استعمال کرتا ہے وہاں پر یہ جنات ہوتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کو بیماریوں میں لاحق کر دیتے ہیں. اس لیے یہ دعا ضرور پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ کریم سے دعا ہے جو سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.